بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے پیارے علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ 1، غیب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی بھی دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی دعا غیب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کو بھی ضرور یاد رکھو۔ دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا میں درود مبارک پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اپنی دعا میں اپنے نبی کو ضرور یاد رکھا کرو۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دوستو، دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو گہری نیند میں مست ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ابھی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی اللہ کا بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اللہ بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور دنیا پر آ کر کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رب ہماری نہیں سنتا۔ دوستو، دوسرا وقت سجدے کا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں۔ وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پل انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا اور عاجزی بہت پسند آتی ہے، جس سے وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت دوستو اذان کا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار، وہ بلاوا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دوستو، 5واں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دوستو، بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔
بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے، بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے سے بھر دیتی ہے، بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ دوستو، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو، چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے تک نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو دوستو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ساتواں وقت افطار کا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا معنی علماء نے کیا ہے کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت وہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کی تمام دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی، ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے، دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات مجمع عام میں بتائی اور کہا جو خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو جائے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور رب نے معاف کر دیا۔ مجمع وہی موجود، کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا یہ کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا، سچے دل سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم مقام میں ان سے اعلیٰ ہیں۔ ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور رب سنے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر کوئی بھی میرا بہن بھائی کسی قسم کے روحانی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ ہمارے بزرگوں سے علاج کروا سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کریں۔ ہمارے بزرگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اپنے خادم حیدر علی شاہ کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔